اور اگر اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا مطلب گھر والے. اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو بتلائیے آپ کے گھر والوں میں بیوی اور بچے شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. سب سے پہلے آپ اپنی بیوی اور بچوں کے حال کے بارے میں جواب دیں گے کہ ہاں وہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں. جب اردو میں بولے آپ کے گھر والے کون تو بیوی اور بچے شامل ہوں. جب فارسی میں کہیں آپ کے اہل خانہ ٹھیک ہے تو پھر بھی بیوی اور بچے ہوں. بڑے تعجب کی بات ہے وہی لفظ عربی میں آ جائے اہل بیت تو ہم بیویوں کو بائی پاس کر دیں، بیویوں پر ظلم کریں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال کر اس کے علاوہ کو اہل بیت سمجھے. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، کتنے بڑے ستم ظریفی کی بات ہے. اپنے گھر والوں کا جب ہم تذکرہ کریں تو ہمارے گھر والوں میں بیوی اور بچے شامل ہوں، اور جب بات آئے نبی کے گھر والوں کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، تو آپ کے گھر والے صرف 4 بچ جائیں، صرف کل 5 بچ جائیں، کتنے افسوس کی بات ہے. اس لیے اہل سنت کو اپنے عقیدے کو سمجھنا ہوگا کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں. اہل بیت نبی کی ازواج ہیں، اہل بیت نبی کی بیویاں ہیں. سب سے پہلے جن پر میرے رب نے طہارت کی چادر اڑھائی وہ کون ہیں؟ وہ میرے نبی کی پاک بیویاں ہیں، وہ میرے نبی کی پاک بیویاں ہیں. میں یہ ویسے بڑھ نہیں مار رہا. قرآن میں 13 جگہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے، وہاں اہل بیت سے مراد نبی کی بیوی ہے. اسی طرح سورہ ہود اٹھا کر دیکھو، فرشتے بشارت کا عقیدہ سنو. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ خوشخبری لے کر آیا، اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. وہ خوشخبری لانے والا فرشتہ جب خوشخبری سناتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تعجب کرتے ہوئے کہتی ہے ہماری عمر تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور میں 5 بچہ جننے کے قابل نہیں ہوں، کیسے ہوگا بیٹا، کیسے ہوگا بیٹا. اب سنیے فرشتہ کیا کہتا ہے. فرشتے کا عقیدہ سنو اور اپنے عقیدے پر خوش ہو جاؤ. فرشتہ کہتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اہل البیت فرشتہ کہہ رہا ہے اے نبی کے گھر والوں آپ کیا تعجب کر رہے ہو اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے. اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا. اے نبی کے گھر والوں بتلائیے اس وقت یہ خطاب فرشتے نے کس کو کیا تھا؟ نبی کے گھر والوں سے کون مراد تھا؟ قرآن پڑھ کر دیکھو سورہ ہود میں اللہ نے فرما دیا اتعجبینا. یہ اتعجبینا کس کا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اے عورت کیا تو تعجب کرتی ہے؟ اسی عورت کو آگے چل کر فرشتہ کہہ رہا ہے وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے، تم پر اللہ کی برکت ہو چکی ہے. تو فرشتہ جس کو اہل بیت کہے وہ نبی کی بیوی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سورہ احزاب 22ویں پارے میں میرا رب جن کو اہل بیت کہے وہ کون ہوں گے؟ جن کو میرا رب کسی رکوع میں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہاری اللہ نے ایک شان بنائی، تمہارا اللہ نے ایک مقام بنایا. سارے صیغے مؤنث کے وَأَقِمْنَا وَأَطِعْنَا وَلَا تَبَرَّجْنَا یہ سارے مؤنث کے ہوں، اور جب اہل بیت کا نام آئے تو اس مؤنث کو بائی پاس کر کے صرف کوئی اور مراد لیا جائے. یہ نبی کے گھر والوں پر بہت بڑا ظلم ہے جو صرف وہ نہیں کر رہے ہم خود بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سمجھا نہیں.
ہم نے ان کو پہچانا نہیں کہ اہل بیت ہیں کون. اس لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والیوں، میں تم سے رجس کو، نجاست کو، گندگی کو ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں. ویطہرکم تطہیرا، اور میں رب خود طہارت کی چادر تمہارے اوپر ڈال رہا ہوں. قربان جاؤ نبی کے گھر والوں پر جن پر طہارت کی چادر میرے رب نے خود اس آیت کی صورت میں اڑھا دی اور ڈال دی، اور دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ عائشہ، خدیجہ اور ام سلمہ اور زینب اور جویریہ اور حفصہ اور ماریہ قبطیہ، یہ سب میرے نبی کی ازواج، یہ سب کے سب میرے نبی کے اہل بیت ہیں. یہ سب کے سب میرے نبی کے اہل بیت ہیں، میرے نبی کے گھر والے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم اہل بیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور، آپ کی 4 بیٹیاں فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ چاروں کی چاروں اہل بیت ہیں. یہ قرآن کے الفاظ میں ان سب کو اہل بیت کی چادر میرے رب نے پہنائی ہے. اور جب اللہ نے اتنی بڑی فضیلت اہل بیت کو عطا فرمائی تو میرے نبی نے ایک رات ایک خوبصورت چادر، جس کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، میرے نبی نے اس چادر کو لیا اور چادر کو لے کر کہا علی تم بھی آ جاؤ، علی تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ، میری بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ، میں تم سب کو اپنی چادر میں لیتا ہوں. ان سب کو میرے نبی نے اپنی چادر میں لے کر کہا اے اللہ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، ان سے بھی رجس کو دور کر دے، ان کے اوپر بھی طہارت کا تمغہ ان کو بھی پہنا دے. جب آپ یہ فرما رہے تھے تو آپ کی ایک زوجہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج میں بھی آ جاؤں. آپ نے کہا انت علی مکانک وانت علی خیر، اے میری زوجہ تو جس جگہ پر ہے ٹھیک ہے، تو پہلے ہی اس فضیلت میں آ چکی ہے.